قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں عدم شرکت کے بعد اپوزیشن اتحاد نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عید کے بعد امن و امان کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ اپوزیشن ذرائع کے مطابق آل پارٹیز کانفرنس میں حکومت کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی جائے گی۔ اپوزیشن اتحاد نے تحریک کو منظم کرنے کے لیے مزید ذیلی کمیٹیاں بھی تشکیل دی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کے اجلاس میں تحریک کے بنیادی ڈھانچے کی منظوری دی گئی ہے اور اپوزیشن اتحاد نے 3 ذیلی کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ رابطہ کمیٹی کی سربراہی اسد قیصر کو دی گئی ہے۔ سیاسی سرگرمیوں اور رابطوں کی کمیٹی حامد رضا کی زیر نگرانی کام کرے گی اور تیسری کمیٹی عید کے بعد ملک کے امن و سلامتی اور سیاسی حالات پر APC بلانے کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ اپوزیشن اتحاد کی ممکنہ APC کمیٹی کی سربراہی لطیف کھوسہ کو دی گئی ہے۔ لطیف کھوسہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے مل کر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے۔ ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ ایسی APC جس میں حکومتی جماعتیں ہی شامل نہیں کی جائیں گی، ایسی کانفرنس دہشت گردی کے خلاف کیا ٹھوس تجاویز دے بھی پائے گی یا نہیں؟ اس کانفرنس کی تجاویز یا مطالبات کیا اسی حکومت سے نہیں کیے جائیں گے جس حکومت کو یہ اپوزیشن اتحاد سرے سے ماننے کو ہی تیار نہیں؟ دوسری طرف یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ 8 سیاسی جماعتوں کے گرینڈ الائنس کے لیے معاملات طے ہونے کے قریب ہیں۔ ظاہر ہے ان 8 سیاسی جماعتوں میں PTI ہی ایسی بڑی سیاسی جماعت ہے جو حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کی سیاسی صلاحیت رکھتی ہے۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کو اتحاد میں شامل کرنے کی پرزور کوشش جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت تو کی، مگر انہوں نے مختلف انداز اور اظہار کے فرق کے ساتھ لگ بھگ ویسا ہی موقف پیش کیا جیسا پاکستان تحریک انصاف کا ہے، مگر مولانا بانی PTI کی سیاست کے لیے فی الحال اپنا سیاسی کندھا فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ جہاں تک اپوزیشن جماعتوں کے ممکنہ گرینڈ الائنس کا تعلق ہے تو اس میں شامل اہم جماعتوں کا موقف افغانستان اور ملٹری آپریشنز کو لے کر ایک ہے۔ اپوزیشن کا ممکنہ گرینڈ الائنس عید کے بعد حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے منصوبے بھی بنا رہا ہے۔ ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ 2 صوبوں میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جس حکمت عملی پر بات ہو رہی ہے یا نیپ یعنی نیشنل ایکشن پلان کی تیاری جاری ہے، تو ایسے میں دہشت گردی جیسے قومی سلامتی سے جڑے ایشو پر کیا سیاست کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے اور کیا ہارڈ اسٹیٹ ایسی نازک صورتحال پر سیاست کرنے کی اجازت دے گی یا نہیں؟ اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، رضا رومی اور حماد غزنوی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے، عید کے بعد اپوزیشن اتحاد کی آل پارٹیز کانفرنس، حکومت آؤٹ، تجاویز مطالبات کس کو پیش کیے جائیں گے؟ کہ اپوزیشن جماعتیں لا حاصل مشق کرنے جا رہی ہیں؟ زیغم صاحب، ریاست دہشت گردی کے خلاف کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، رولز آف دا گیم تبدیل ہیں، اسٹیٹ کو ہارڈ بننا ہوگا، سافٹ نہیں۔ ایسے میں اپوزیشن جماعتوں کو دہشت گردی جیسے حساس معاملات پر سیاست کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ وہ گراؤنڈ ملے گا اگر یہ احتجاج باہر نکلنا اور ایسی گفتگو رہی تو؟ میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن قومی سلامتی کے معاملات میں کوئی بہت سنجیدہ رکاوٹ ڈالیں گے۔ یہ تمام سیزن پالیٹیشنز ہیں۔ PTI خود بھی خیبر پختونخوا میں فیس کر رہی ہے اس تمام سچویشن کو، اور نہ ہی اس جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس کا مقصد سیکیورٹی پر حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے۔ یہ ایک بہانہ ہے یا ایک بیسک ایک تھیم ہے جس پر سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور جب یہ اکٹھے ہوں گے تو یہ تھیم پھیل جائے گی، یہ بات آگے چلی جائے گی، اور جو پاکستان میں روایت ہے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ آنے کی، قریب آنے کی، یہ اس طرف ہی جائے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے جس کو کہتے ہیں نا ہنوز دلی دورست، ابھی دلی تو دور ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس آل پارٹیز کانفرنس سے کیا دلی کا قافلہ روانہ ہوگا یا نہیں، یہاں سے اونٹ روانہ ہو بھی جائیں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی تک وہ اونٹ ہی روانہ نہیں ہوئے۔ اور یہ قافلہ کدھر کو جاتا ہے؟ اگر آپ PTI کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ظاہر ہے اس کا اگلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ ایک الائنس بنے، ایک گرینڈ الائنس بنے۔ پچھلی میٹنگ میں بھی ہم لوگوں نے، میڈیا نے گرینڈ الائنس کا لفظ کافی استعمال کیا، لیکن گرینڈ الائنس کی کوئی صورت بنتی ہمیں نظر نہیں آئی۔ کیا اب پہلی بات کہ کیا گرینڈ الائنس بنے گا؟ اگر گرینڈ الائنس بنے گا تو کیا تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر تیار ہوں گی کہ وہ ماس موومنٹ کی طرف جائیں؟ اور ماس موومنٹ کس طرف جائے؟ PTI یہ چاہے گی کہ وہ ماس موومنٹ حکومت کو فورس کرے کہ نمبر 1 وہ عمران خان کو رہا کریں، PTI کو اس طرح کی ریلیف دیں جس طرح کی PTI ریلیف چاہتی ہے، اور نمبر 2 ارلی الیکشنز کی طرف بات جائے۔ یہ وہ قافلہ ہے جو PTI کے حوالے سے نکلے گا، لیکن ظاہر ہے دوسری جماعتوں کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں۔ ان کے لیے عمران خان کی رہائی کوئی نمبر 1 ایجنڈا نہیں ہے،
عمران خان کی رہائی میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عمران خان کی رہائی ان کا نمبر 1 ایجنڈا نہیں ہے۔ ان کا معاملہ اپنے اپنی پارٹیز کا تحفظ ہے، اپنی لیے وہ سپیس اکٹھی کرنی ہے، کیونکہ جب بھی سیاسی جماعتیں اکٹھے ہوتی ہیں، اور میں نے عرض کیا ہمیشہ اپوزیشن میں پاکستان میں سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں، تو پھر ان کو ایک نیریٹو بنانے کا موقع ملتا ہے، حکومت پر دباؤ ڈالنے کا موقع ملتا ہے، حکومت کے خلاف ایک تگڑی اپوزیشن بنانے کا موقع ملتا ہے، ایک اکٹھے ہو کے حکومت کو فیس کرنے کا موقع ملتا ہے، جس کا کچھ فائدہ فوری بھی ہوتا ہے، لیکن جس کا زیادہ فائدہ سیاسی جماعتوں کو اگلے الیکشن تک ہوتا ہے، کیونکہ ان کے سپورٹرز، ان کے ووٹرز موبلائز ہو جاتے ہیں، عام لوگوں تک ان کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ یہ تو دوسری جماعتوں کا ایجنڈا ہوگا۔ اب اگر آپ الائنس کے حوالے سے دیکھیں الائنس کے جو ڈائنمکس ہیں بنیادی طور پر تو ظاہر ہے اس میں ایک جماعت ہے، اگر آپ جماعت کے حوالے سے دیکھیں، اور باقی چھوٹی چھوٹی جماعتیں جن میں لیڈرز اہم ضرور موجود ہیں۔ اچکزئی صاحب کا اپنا بڑا نام ہے، شاید خاقان عباسی سابق وزیر اعظم ہے، مصطفیٰ نواز بڑے ڈائنمک ینگ لیڈر ہیں، لیکن جماعت کے حوالے سے ایک ہی جماعت جو اہم ہے اور جو میک اور بریک ہے، جو عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی خواہشوں کو پوری کر سکتی ہے، نو پوائنٹس فار گیسنگ، وہ جے یو آئی ہے، اور وہ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہے، اور اس کی وجہ ہے پی ٹی آئی اب تک اس وجہ سے پر اعتماد تھی اور اس وجہ سے دوسری جماعتوں کو، اپوزیشن کی جماعتوں کو لفٹ نہیں کرا رہی تھی کہ اس کا ویٹ بہت بڑا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو ہاتھی ہیں، صحیح، ہم جب چلیں گے تو سب کو کچل کر رکھ دیں گے، لیکن وہ ہاتھی نہیں چل سکا۔ اب ان کو مولانا کی اس لیے ضرورت ہے، چل کے تھک گئے یقیناً۔ اب مولانا کا یہ ہے کہ مولانا کی جو سٹریٹ پاور ہے وہ ایک بہت بڑا اسٹ بن سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ جہاں ان کا سپورٹر باہر نکلنے سے اس وقت گھبرا رہا ہے، وہاں مولانا کا اگر سپورٹر نکل آتا ہے تو پھر ان کے لیے بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ 2014 کا دھرنا دیکھیے کہ اس میں قادری صاحب کی سپورٹ کتنی اہم تھی، قادری صاحب نہ ہوتے تو شاید پی ٹی آئی اور ابھی تک مولانا صاحب شامل نہیں ہوئے ہیں، یہ سوال موجود ہے۔ مولانا موجود ہے اور ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں نہیں لگتا کہ مولانا کا ایجنڈا پی ٹی آئی کے لارجر ایجنڈے سے ملتا ہے۔ وہ اپوزیشن میں رہیں گے، آئیں گے، شاید الائنس کا بھی حصہ بنے، لیکن اس سے آگے بات نہ چل پائے۔ درست ہو گیا۔ حماد سے پی ٹی اور اپوزیشن جماعتوں کا افغانستان فوجی آپریشنز پر موقف سب پر واضح ہے۔ حکومت اپنے خیالات، انہیں اپنے حکومت کو خیالات پہ لا سکیں گے، حکومت کو نہیں لا سکیں گے۔ انجمن ستائش باہمی ہے، اس ایفرٹ، اس ایکسرسائز کا کوئی مطلب بنے گا اپوزیشن الائنس کے لیے؟ جی، ایک ہمارے یہاں پریکٹس رہی ہے کہ پہلے بھی اس طرح اتحاد بنتے رہے ہیں، اور باوجود بنتے ہیں وہی وجوہات تقریباً اس وقت بھی موجود ہیں، اور جس طرح کے دوست بھی بتا رہے ہیں کہ سولو فلائٹ کی کوشش کی گئی، کیونکہ انہیں یہ احساس تھا کہ ان کا ایک مسل بہت سٹرانگ ہے، پبلک سپورٹ بہت ہے، لیکن اس کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ سسٹم کے اپنے کچھ ڈائنامکس ہوتے ہیں جس کے لیے انہیں بہت سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ سیاسی طور پر اور ووٹوں کے اعتبار سے اتنی بڑی پارٹیز نہ بھی ہوں تو۔ اچھا، حکومت اس وقت جو سیکیورٹی سچویشن ہے نا، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا اپنے سوال میں، یہ جو سیکیورٹی سچویشن کا معاملہ ہے یہ انفارچونیٹلی ہمارا بگڑ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بگڑ ان جگہوں پہ رہا ہے جہاں پر کہ اکثریتی پارٹی ہے پی ٹی آئی، اور جس پر توقع لگائی گئی ہے یعنی مولانا فضل الرحمان، وہ بھی اسی علاقے میں زیادہ بڑی سپورٹ رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے سیکیورٹی کی جب سچویشن ایسی ہوتی ہے تو اس میں آپ کی سیاست کی روم کم ہو رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ جو سڑک کی سیاست ہے اس کے لیے جگہ نسبتاً کم ہو جاتی ہے، اور آپ یعنی یہاں تک ہے آپ کچھ لوگ تو اسے سیاست کو عیاشی سمجھنے لگ جاتے ہیں جو سڑک کی سیاست ہوتی، کیونکہ آپ کی سیکیورٹی پرائمری کنسرن بن جاتا ہے۔ اور یہ جو ہارڈ اسٹیٹ کی اناؤنسمنٹ ہے، اس سے آپ کو پتہ بھی لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ کی ڈائریکشن اس وقت کیا ہے، اور ہمارے کیا اندیشے لاحق ہیں ہمیں اس وقت، اور معاملات کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے افغان پالیسی کی بات کی، یہ بھی درست ہے، اس سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اس بارے میں ایک ڈیوائیڈ پائی جاتی ہے ملک میں، اور بالخصوص اس صوبے میں یعنی خیبر پختونخوا میں، جہاں پر وزیر اعلیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانیوں کو واپس نہیں بھیجنا چاہیے اور ایک طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اور ان کے باقی لیڈر جو ہیں نیشنل اسمبلی میں بھی جو تقریر کر رہے تھے ہم نے سنا، وہ ایک ذرا کرتے ہیں ایسی بات جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ
ٹریڈ کو جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو وہ بھی بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, ان کی پالیٹکس بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اور ان کے آس پاس ان کی کنسٹیچوئنسی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, اب یہ جو جماعتیں ہماری, کیونکہ ہم جانتے ہیں منظم نہیں ہیں, اور سیاست میں جو اس وقت درکار ہے چیز, وہ آپ کو اسٹریٹ پاور درکار ہے, کیونکہ آپ اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم بنا بھی لیں تو پھر اس کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے آپ کو اس طاقت کا. تو اس کے لیے بھی ان کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ, خاص طور پہ ماضی پہ نظر ڈالیں تو اتحاد تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی بہت سے بنتے رہے ہیں, مثال بھی دی گئی ایم آئی ڈی, اور اس سے پیچھے بھی اور اس کے بعد بھی, لیکن ان کی کیا تحریکیں وہ اتحادوں کی کامیاب ہو جاتی ہیں؟ کیا وہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی سوالیہ نشان ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ کبھی انہیں خفیہ ہاتھ میسر آتے تھے اور پھر وہ چیزیں بنتی تھیں کچھ, لیکن اس کے بغیر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح کا اتحاد جو ہے وہ کامیاب ہو سکا ہو اپنے اہداف حاصل کرنے میں. لیکن یہ میں ایڈ کرتا جاؤں کہ بہرحال یہ کوئی لا حاصل مشق نہیں ہوتی, سیاستدانوں کا اکٹھا ہونا اور ایک تحرک پیدا کرنا اور اپنی سیاست کو زندہ رہنا, اور جب بھی کبھی مذاکرات کا وقت آئے, جو بہرحال اس ملک میں آ جائے گا, آتا رہا ہے پہلے ماضی میں بھی, تو وہ اس پوزیشن میں ہوں کہ ایک اپنی پوزیشن سے مذاکرات. درست ہو گیا, کم از کم آپس میں کانفیڈنس بلڈنگ تو ہو سیاسی